اهل افغانستان مرکز مبتدگان بین الحرمین مراجعه نمایید. خانم فاطمه و خیرالنساء عباس از بنوآباد، الملقب بطه و یاسین عباس از بنوآباد مرکز مبتدگان بین الحرمین مراجعه نمایید. خانم زهرا عزیز آبادی، خانم زهرا عزیز آبادی از مشهد به مرکز مقبولین بین الحرمین مراجعه نمایید. خانم کبرا رحیمی از خمینی‌شهر، خانم کبرا رحیمی از خمینی‌شهر همراهان شما در مسیر وابسته منتظر شما می‌باشید. مادر ناصر از دیدگاه اهل افغانستان همراهان شما در محل قرار وابسته منتظر شما می‌باشد. تمام زیارت کو مکمل کر کے اور امام حسین کی بارگاہ میں. اور عزیزان محترم، آپ ایسی جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ جس جگہ کو روضۃ من ریاض الجنہ کہا گیا ہے، یعنی جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا. یعنی آپ بین الحرمین بیٹھے ہوئے ہیں، دو حرموں کے درمیان. یہ لفظوں کو بدل دوں تو آپ بین الجنتین بیٹھے ہوئے، دو جنتوں کے درمیان. ایک طرف مولا عباس کی جنت ہے اور دوسری طرف سرکار امام حسین علیہ السلام کی جنت ہے. عزیزان محترم، ہم اتنی پابندی جگہوں پر آئے ہیں اور خدا کے فضل و کرم سے زیارتیں بھی ہم نے کی ہیں. اب عزیزان محترم، علماء سے پوچھا یہ جاتا ہے کہ ہم کیسے جانیں، کیسے پہچانیں کہ ہماری زیارت قبول ہوئی ہے یا قبول نہیں ہے. جب علماء سے پوچھا گیا کہ بتلائیے کہ ہمیں کیسے پتہ چلے. بھائی سامنے والا تو کہہ نہیں سکتا، کسی مولانا کی مجال نہیں، کسی دائی کی مجال نہیں کہ وہ سامنے والے کو یہ کہے کہ آپ کی زیارت تو قبول ہے اور ان کی زیارت قبول نہیں ہے. کا خود ہم کیسے جانیں کہ ہماری زیارت قبول ہوئی ہے کہ ہماری زیارت قبول نہیں ہوئی. تو علماء یہ فرماتے ہیں کہ جب تم اپنے گھروں کو لوٹو اور واپس جاؤ اور جانے کے بعد اپنی زندگی کو دیکھو. اگر تم پہلے مثال کے طور پر اپنی بیوی کے اوپر ابھی بھی کر رہے ہو تو زیارت قابل قبول نہیں ہے. یا بیوی ہے، شوہر کے مثال کے طور پہ برا نہ مانیے گا، ناک میں دم کر رکھا ہے زیارت سے پہلے، واپس لوٹنے کے بعد سیم کنڈیشن ہے وہی، تو پھر اسے سوچ لینا چاہیے کہ نہیں، زیارت میں ہماری کوئی نہ کوئی خلل ہے. عزیزان محترم، اگر ہمارا برتاؤ اپنے بھائی بہن کے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے بزرگوں کے لیے اگر چینج نہیں ہو رہا ہے اتنی مقدس زیارت کے بعد، تو آپ سوچئے کہ کہیں نہ کہیں ہماری کوئی نہ کوئی غلطی باقی ہے جس کو سدھارنا ضروری ہے. اس لیے کہ ہمارے اکثر زائرین الحمدللہ ایسے ہیں جو 12 زیارت پہ آتے رہتے ہیں اور خدا آپ کو ہر سال امام حسین کے صدقے میں زیارت میں بلائے. عزیزان محترم، اگر ہم مسلسل زیارت کے بعد یا ایک مرتبہ بھی زیارت کے بعد، مثال کے طور پر پہلے ہم اپنے والدین کا خیال نہیں رکھ رہے تھے اور اب زیارت کے بعد جا کے رکھنے لگے ہیں، تو آپ سمجھیں کہ ہاں امام حسین کے گھر سے آپ تبرک لے کر آئے ہیں. آپ کی قبولیت
خدا کے نزدیک قابل قبول ہے، لیکن اگر وہی پیچھے والی حیثیت ہے، حالت ہے کہ آپ زیارت تو کر کے گئے، پہلے ماں باپ کو بھیجتے تھے، اب بھی بھیج رہے ہیں، پڑوسیوں کو مثال کے طور پہ جب تک کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا، پڑوسیوں کو پہلے گالی دیتے تھے، اب بھی گالی دے رہے ہیں، تو پھر ہمارے اندر کوئی نہ کوئی بات ہے، اسے سدھارنے کی ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے۔ آپ عزیزان محترم حقیقت جانیے کہ امام حسین کی زیارت وہ زیارت ہے کہ جو انسان کو بالکل ایسے پاک منزہ کر دیتی ہے جیسے انسان اپنی والدہ کے پیٹ سے روایت ہے امام جعفر صادق سے کہ جب بھی کوئی جائے جب بھی کوئی زائر امام حسین کی زیارت کے لیے آتا ہے تو 4000 فرشتے استقبال کرتے ہیں، میں نے آپ کو پہلے بھی بتلایا، 1,24,000 جو انبیاء ہیں وہ اس کے بعد بات سے کہتی ہے کہ جب تم زمین کو جھوم کر سلام کر کے اپنی دعائیں مانگ کے حرم سے پہلا قدم باہر نکالتے ہو، تو زیارت امام حسین میں یہ اثر ہے کہ جتنی بھی آپ کی گناہیں پہلے تھی وہ ساری کی ساری گناہیں خدا مٹا دی امام حسین کو، چاہے وہ کتنی بھی بڑی خدا بندے کریم امام حسین کے صدقے میں آپ کی گناہان صغیرہ گناہان کبیرہ سب کی سب کو مٹا دیتا ہے، اور اس کے بعد سے فرشتے آپ کو آواز دیتے ہیں، اے امام حسین کے ظاہر اب تو ایسا ہو گیا ہے جیسے اپنی ماں کی اب اپنی زندگی کو نئے سرے سے شروع کر، یعنی اب جب یہاں سے جائیں تو ایسا نہ ہو کہ آپ کے بھائی امام حسین کی زیارت ایسی زیارت ہے کہ جہاں پر جانے کے بعد انسان بدل جاتا ہے، غلطیاں کرنا چھوڑ دیتا ہے، روزوں کا بھی احترام کرتا ہے، غیروں بھی احترام کرتا ہے، یعنی جو ظاہر امام حسین سے اپنی حفاظت زیارت امام حسین کے بعد آپ کو جلوہ بتاتا ہے۔ اب تک مثال کے طور پر آپ صرف اور صرف ایک نام تھا قائم علی صاحب، مثال کے طور پر صرف ایک نام تھا، لیکن جب آپ نے زیارت کر لی تو آپ کے نام کے ساتھ لگا قائم علی کربلائی، یہ تو کربلائی ہے نا زبان محترم، اس کربلائی لقب کا آپ کو تحفظ کرنا، مثال کے طور پر اب آپ کے سامنے میں کوئی ایسی خطا کر دوں کہ جو قابل قبول نہیں کہ ایک مولانا سے ہو، ٹھیک ہے، آپ سب کہیں گے یہ بھی کوئی مولانا ہے، کہیں گے نا، چھوٹا بچہ بھی کہے گا، بڑے بھی کہیں گے بھلا یہ بھی کوئی مولانا ہے نا، بالکل سیم آپ کے اوپر یہ بات آتی ہے عزیزان محترم، اگر آپ کربلا سے زیارت کے بعد اپنی زندگی کو بالکل ویسے ہی گزار رہے ہیں تو کوئی بھی اٹھ کے کہہ دے گا یہ بھی کوئی کربلائی ہے، اور یہ کہہ دینا سیدھا آپ کے لیے تو نوجوان ہے، لیکن خود امام حسین علیہ السلام کہ جنہوں نے آپ کو طاہر طیب پاک منزہ کر کے اپنے دروازے سے بھیجا تھا، ان کے لیے بھی یہ درست نہیں ہے کہ کوئی آپ کے اوپر انگلی اٹھائے، اور اگر اپنی منزلات آپ کو جاننا ہے تو قرآن کی یہ آیت ہے عزیزان محترم، قرآن کی آیت یہ کہتی ہے وَسِیقَ الَّذِینَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا، اور یاد کرو میرے حبیب قیامت کے اس وقت کو کہ جب قیامت کے دن وَسِیقَ الَّذِینَ اتَّقَوْا، وہ لوگ جو متقی ہیں
ان لوگوں کو گھسیٹا جائے گا. ساقا یسوقو سے لیا گیا ہے جس کے معنی ہوتا ہے گھسیٹنا. گھسیٹا جائے گا کہاں؟ الل جنت زمرہ، جنت کی طرف. آیت سمجھ میں نہیں آتی بالکل. جنت کی طرف کسی کو گھسیٹنے کی ضرورت نہیں ہے. آقای قربان علی سوسن آبادی از هرات. کوئی باخر آئے گا آقای قربان علی سوسن آبادی سب از باتیں جائیں هرات. گے. گھسیٹنے کی همراهان ضرورت شما در زیر تلویزیون حضرت عباس منتظر شما میباشند. مثال لے لیجیے. قربان علی سوسن آبادی از هرات. اور قربان علی سوسن آبادی از هرات. همراهان شما در زیر تلویزیون حضرت عباس منتظر شما میباشند. جتنی بھی سہولیات ہوتی ہے ہوٹل کے اندر شخص دلاران مرادی است. اور 208 جو ہے ساتھ میں سب کچھ همراهان 208 جو ہے اس میں کچھ بھی نہیں. به مرکز مفهومی بین الحرمین مراجعه کچھ نمایید. بھی نہیں ہے. اور کرنے کا زهرا و علیرضا اب موسوی آپ از کو اصفهان. دو روم نمبر 7 اور روم اهل نمبر 8 افغانستان بتائیے. به محل قرار خود مراجعه نمایید. آپ کو آقای مصطفی خادمی از مشهد. آپ بلکہ آقای حسین بھائی سے مصطفی لڑو گے خادمی از مشهد کہ بھائی آپ به محل قرار خود روبروی ضربه محیطی صحن آموزنی مراجعه نمایید. یہی ہے نا رقیه سادات سبوتی کہ جہاں پر خانم ساری رقیه سادات سہولیتیں ملیں گی سبوتی ہم وہاں پر جائیں گے. و در خط زینبی اور کہاں پر مراجعه نہیں ملے نمایید. گی وہاں پر ہم نہیں جائیں گے. همراه خانم فاطمه اور قرآن کیا رجبی کہہ رہا ہے؟ همراه وسیع خانم الذین فاطمه وہ رجبی لوگ از جو خود خدا کے به اوپر محل ایمان اور مرکز تقوی لے مفهومی کر بین الحرمین جنت مراجعه میں نمایید. گھسیٹا جائے گا. آقای رضا یعنی گھسیٹ شکاری از کر داخل مشهد. کیا جائے گا. آقای وہاں پر رضا شکاری از جیسے مشهد ہی کہیں گے و خانم فاطمه کھلا ایزایی ہے از چلو مشهد امام به حسین کے مرکز ساتھ داخل ہو خانه جائے. بین الحرمین مراجعه نمایید. عقل رضا کہتی ہے شکاری نہیں. و فاطمه ایزایی لیکن از جب مشهد علماء نے به یہ مرکز مفهومی بین آیت پڑھی ہے الحرمین تو مراجعه سارے کے نمایید. سارے تفسیر کرنے سے خانم منافق تھے. رقیه حسنی و تفسیر نہیں ہو ثریا پا رہی صفری. لیکن علماء نجف نے جب اس کے اوپر پوری ریسرچ کی ہے اور ریسرچ کرنے کے بعد روایات کو نکالا تو انہوں نے اس آیت کی تفسیر کی ہے کہ قیامت کا دن ہوگا، حساب و کتاب ہو گیا ہوگا. آپ سب سے زائر امام حسین سے خداوند کریم کہے گا حسینیوں نے خدمت کی ہے امام حسین. تم نے پانی باندھا ہے امام حسین کی راہ میں، تم نے نیاز باندھی ہے امام حسین کی راہ میں، تم نے امام حسین کے زائر کی خدمت کی ہے. تم نے کسی بھی عنوان سے امام حسین کی خدمت کی ہے. وہ کیا ہوگا؟ خداوند کریم کہے گا کہ جنت کا دروازہ کھلا ہے، بسم اللہ. علماء نجف فرماتے ہیں کہ جب یہ زائرین امام حسین جب جنت کی طرف جا رہے ہوں گے تو وہاں پر ایک ندائے غیبی آئے گی اور وہ یہ ہوگی کہ اے امام حسین کے زائرین تمہارا رتبہ بڑا بلند ہے. کیا جنت میں داخل ہونے سے پہلے تمہاری کوئی تمنا ہے؟ تمہاری کوئی حاجت ہے؟ اگر تمہاری جنت میں داخل ہونے سے پہلے کوئی تمنا ہو، کوئی حاجت ہو تو ہم سے بیان کرو، ہم تمہیں بتائیں گے، ہم تمہاری وہ منت پوری کریں گے. یہ ندا ہوگی خدا کی. روایت کا ٹکڑا ہے، علماء نجف فرماتے ہیں کہ جیسے خداوند کریم یہ آواز بلند کرے گا تو سارے کے سارے امام حسین کے خادمین ڈوب جائیں گے. زائرین جتنے ہیں سارے کے سارے ٹہر جائیں گے. کہاں خداوند کریم ہماری ایک حاجت ہے، ایک تمنا ہے، ایک گزارش ہے، وہ کیا ہے؟ کہا خداوند کریم ہم نے زندگی بھر امام حسین کو رویا، زندگی بھر امام حسین کے نام پہ سب کچھ لٹایا، زندگی بھر خدمت کی ہے، لیکن کہیں امام حسین کو دیکھا نہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ جنت میں داخل ہونے سے پہلے ایک مرتبہ امام حسین
روایت ایک مرتبہ ہم چاہتے ہیں کہ امام حسین کی زیارت کریں، وہاں پر خداوند عالم کی آواز آئے گی، یا حبیب یا حسین، یہ میرے حبیب ہے، میرے دوست حسین، آ جاؤ تمہارے چاہنے والے تمہیں بلا رہے ہیں۔ روایت کہتی ہے کہ امام حسین اسی طریقے سے آئیں گے روز محشر کہ جیسے روز عاشور۔ امام حسین کے جسم پر 1900 زخم ہوں گے اور پیشانی میں تیر لگا ہوا ہوگا، اور امام حسین آئیں گے، ہم اور آپ سب سلام کریں گے امام حسین کو۔ روایت کہتی ہے کہ جب میں غفیر ہوگا زائرین کا، سب رو رہے ہوں گے اور کہیں گے السلام علیکم یا ابا عبداللہ، اے ہمارے حسین آپ پر ہمارا سلام ہو، اے وہ حسین کہ جس کا کفن چھین لیا گیا اس پر ہمارا سلام، اے وہ حسین کہ جس کی انگوٹھی انگلی کاٹ کر نکالی گئی اس پر ہمارا سلام ہو، اے وہ حسین کہ جس کا امامہ چھین لیا گیا اس پر ہمارا سلام ہو۔ روایت یہ کہتی ہے کہ ایک زمانہ گزر جائے گا، زائرین کھڑے رہیں گے، امام حسین سامنے ہوں گے، پورا کا پورا محشر رو رہا ہوگا، ملائکہ رو رہے ہوں گے، انبیاء رو رہے ہوں گے، ہر باب ایسا اسی اسنا میں خداوند کریم کہے گا کہ حسین کے چاہنے والوں کو جنت میں داخل کر دو۔ یہ سب جنت میں داخل ہونے سے انکار کر دیں گے اور کہیں گے خداوند کریم ہمیں جنت میں نہیں جانا، ہمیں امام حسین کا دیدار کرنا ہے۔ ہر باب ایسا یہ ہماری الوداعی مجلس ہے، آپ کو زیارت کے لیے جائیں گے اور بڑی آسانی سے کہہ دیں گے الوداع یا حضرت عباس، الوداع یا ابا عبداللہ، بڑی آسانی سے کہہ کے نکل جائیں گے، لیکن الوداع کے لیے ایک مرتبہ روایت کہتی ہے کہ جب الوداع کے لیے حسین خیمے میں داخل ہوئے ہیں تو چاروں طرف سے بیویوں نے گھیر لیا اور کہا مولا ہمیں کس کے حوالے کیے جا رہے ہیں، مولا آپ کے بعد ہمارا آسرا کون ہوگا۔ روایت نے کہا کہ امام حسین خیمے سے باہر آئے اور اپنے رہوار پر سوار ہو گئے، چاہتے ہیں کہ میدان قتال کی طرف جائیں لیکن گھوڑا اپنی جگہ سے ہٹا نہیں۔ روایت نے کہا کہ گھوڑے نے اپنی زبان بے زبانی سے اپنے پیروں کی طرف اشارہ کیا کہ مولا آخر کیسے چلوں، آپ کی شہزادی نے میرے قدموں میں باہیں ڈال رکھی ہے۔ ارباب اعزاں حسین سکینہ کو سینے پہ لٹایا، لٹا کے سلاتے ہوئے کہتے ہیں بیٹا سکینہ آج سے روایت بدل جائے گی، ارے تمہارے سینے پر سونا، اصغر ہمارے سینے پر۔ میرے معبود ان تمام زائرین کی زیارت کو قبول فرما، ان سب کے اعمال قبول فرما، مولا ہماری گناہوں کو معاف فرما، مولا ہم سے جو